حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سامعین و سامعات، پچھلی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کیا گیا اور بار بار یہ بات باور کروائی گئی کہ کوثر کے کئی معنی ہیں، اور کوثر کا ایک معنی یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کثیر معجزات سے نوازا ہے۔ چند معجزات کی جھلکیاں پچھلی نشست میں آپ کی نظر کی گئی تھیں۔ اس نشست میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مجلس کو، اس بیان کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات تھے، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، حدیث ہے، اور پھر ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت سراقہ کی زبانی سنیے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ باہر سے ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے ساحل کی طرف ایک قافلے کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے مجلس کے اندر اس آدمی کی بات کو ٹوکا اور یوں کہا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں مجلس سے اٹھا، اپنے گھر گیا، اپنی خادمہ کو کہا کہ میرے گھوڑے کو فلاں پہاڑی کے پیچھے لے جاؤ۔ میں وہاں پہنچتا ہوں، اور میں گھر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور تیر تیار کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکل پڑا، اور بڑا خوش تھا کہ آج میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے، صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، اور مجھے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ کہتے ہیں کہ دور سے میں نے دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہی ہیں، میں خوش ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں قریب پہنچا تو میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، میں کلا بازیاں کھاتے ہوئے زمین پر گرا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے تھیلے سے تیر کا فال نکالا کہ دیکھوں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تیر نکلا جو ناپسندیدہ تھا، لیکن میں نے اپنے تیر کی نافرمانی کرتے ہوئے دوبارہ سوار ہوا گھوڑے پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچا کہ آپ علیہ السلام کے قرآن پڑھنے کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ تھوڑا آگے بڑھا
تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں ہیں زمین میں دنس گئے۔ میں غصے میں آیا اور گھوڑے کو کہا تجھے کیا ہوا، اور بڑی مشکل سے اس نے اپنے دونوں پاؤں نکالے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں کہ آپ نے میری طرف دیکھا ہی نہیں ہے، جیسے آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بار بار مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو بلایا اور سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ میری قوم کے لوگوں نے یہ انعام رکھا ہوا ہے، اس انعام کے لالچ میں نکلا تھا، یہ کچھ ہوا، اے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا زبانی تو آپ نے مجھے معاف کر دیا لیکن تحریراً مجھے لکھ کے دیں۔ پھر آپ نے عامر بن فہیرہ کو کہا کہ معافی نامہ لکھ دو اور اس کے اندر لکھ دو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھلی معافیاں ہیں۔ دیکھیے کیسا اخلاق تھا۔ غلطی ہو گئی، جان لینے کے لیے وہ آدمی آیا تھا، آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ سوراقہ کے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے اور وہ اپنے ارادے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک اور جھلکی سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ احد کے میدان میں ایک صحابی تھے اور قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا۔ تو ان کو تیر لگا ان کی آنکھ میں، آنکھ رخسار پہ آ گئی۔ جب رخسار پہ آئی وہ اپنی آنکھ کو ایسے پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول یہ میرے ساتھ ماجرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قتادہ بن نعمان اگر تم صبر کر لو تو اللہ اس صبر پر تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، ورنہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ فوراً تمہیں شفا عطا فرمائیں گے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری بیوی ہے اور مجھ سے بہت پیار محبت کرتی ہے، اگر میں اسی طرح رہا مجھے خوف لگتا ہے کہ اس کی محبت کے اندر کمی آئے گی، آپ میرے لیے شفا کی دعا بھی کیجئے میرے لیے شفا کی دعا بھی کیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر دخول کی بھی دعا کیجئے۔ آپ نے دعا کی اور آپ نے آنکھ کو اٹھایا رخسار سے اور اس کے مقام پر رکھ دیا، اور آپ نے بارگاہ الہی میں ایسے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم آتہی جمالا، اے اللہ اسے جمال عطا فرما، اے اللہ اسے حسن عطا فرما، اے اللہ اسے تزین عطا فرما۔ قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ ضائع شدہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ اور یہی واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اس طرح کا پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا درد ختم ہو گیا۔ خیبر کے موقع پر 1400 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور بہت سارے قلعے فتح کیے، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ آپ نے عشاء کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز کے بعد اعلان کیا صحابہ کے اندر، اے میرے صحابہ کل اللہ کا رسول جس شخص کو علم دے گا، جھنڈا دے گا، اللہ اس کے ہاتھ پر لشکر اسلام کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پوری رات ہمیں نیند نہیں آئی، ہم سوچ میں پڑے رہے وہ شخص کون ہے جس کو اللہ کا رسول اسلام کا جھنڈا دے گا، اس کے ہاتھ پر لشکر اسلام کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں رات گزر گئی، صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سارے صحابہ کھڑے ہیں، ہر آدمی اسی تمنا اور آرزو کے ساتھ کھڑا ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ جھنڈا عطا کریں گے۔ اللہ اکبر، آپ نے نظر دوڑائی ادھر درمیان میں بائیں طرف، آپ نے کہا علی کدھر ہے، علی کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا علی اپنے خیمے میں ہیں، ان کو آنکھ میں درد ہے، وہ آ نہیں سکے۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں میرا پیغام دے دیجئے کہ اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ علی حاضر ہوئے، علی کیا بات ہے؟ کہا آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں زبردست درد ہے۔ آپ نے فرمایا علی آگے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے
اپنے لعاب دہن کو علی کی آنکھوں پہ لگایا. علی کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ لعاب دہن میری آنکھوں پہ لگا مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے درد تھا ہی نہیں. اور آپ نے فرمایا علی یہ اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑو, اللہ تمہارے ہاتھ پر لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائے گا. علی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں انہیں اسلام کی دعوت دیتا رہوں گا. آپ نے فرمایا جب تم میدان میں پہنچو انہیں اسلام کی دعوت دو, اللہ کے حقوق انہیں بتاؤ. رب کعبہ کی قسم ہے اگر ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے اسلام میں داخل ہو گیا یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. لا الہ الا اللہ. میرے بھائیوں, ایک صحابی کہتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور اہل یمامہ میں سے ایک بچے کو پیش کیا گیا آپ کی خدمت میں, اور وہ بچہ صرف ایک دن کا تھا. آپ نے اس بچے کی طرف یوں دیکھا, آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے من انا, میں کون ہوں؟ وہ بیٹا بولا, وہ بچہ بولا انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھے مبارک ہو, اللہ تجھے برکت دے, تو نے سچ کہا ہے. صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد اس بچے کا نام رکھ دیا مبارک الیمامہ. ہم نے اس کا نام رکھ دیا مبارک الیمامہ. اور اسی طرح کی ایک اور جھلکی سنتے جائیے. مکہ المکرمہ کا واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, کہا کہ اللہ کے رسول میرا یہ بچہ بولتا نہیں ہے, اس کے بولنے کی عمر ہے, یہ بولتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لے کے آؤ. پانی لایا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اپنے ہاتھوں کو دھویا, پھر آپ نے کلی کی, پھر آپ نے وہ پانی اس عورت کو دیا, اس کے لڑکے اس بچے کی ماں کو دیا اور کہا کہ تھوڑا سا پانی پلا دو, اس کے جسم پہ باقی پانی چھڑک دو. اس نے یوں ہی کیا. ام جندب کہتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو کہا کہ یہ پانی مجھے بھی دے دو, تو اس نے کہا کہ یہ تو بیمار بچے کے لیے ہے. ام جندب کہتی ہیں کہ 1 سال کے بعد میری ملاقات اس عورت کے ساتھ ہوئی. میں نے پوچھا تیرے بیٹے کا حال کیا ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا تو اسی وقت شفا یاب ہو گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم کیا ہوا پانی میں نے اسے دیا تھا. اور فرمایا کہ معاشرے کے اندر وہ آدمی سب سے زیادہ حکمت والا اور عقل مند انسان جو ہے وہ گنا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت سے کھانے کے اندر بہت ساری برکتیں پیدا ہو جاتی. ایک جھلک ہی سنتے جائیے, بڑا عجیب واقعہ ہے. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, خادم رسول, کہتے ہیں کہ میں گھر میں موجود تھا. میرے والد گرامی ابو طلحہ ام سلیم جو میری ماں تھی انہیں کہتے ہیں کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہے. آپ کی زبان کے اندر اور آپ کی آواز کے اندر کمزوری محسوس ہوئی. مجھے ایسے لگتا ہے آپ فاقے میں ہیں اور کئی دنوں سے آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا. ام سلیم کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ جو کی روٹیاں موجود ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے روٹیاں تیار کرو اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجنا چاہتا ہوں. جو کی روٹیاں تیار کر لی گئی اور انس کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد گرامی نے روٹیاں دے دی ہاتھ میں اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آؤ. آپ علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ کھانا ابو طلحہ کے گھر سے آ رہا ہے. میں جیسے ہی پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس ابو طلحہ نے تمہیں بھیجا ہے, تمہارے والد گرامی نے کھانا دے کے بھیجا ہے. میں حیران ہوا. کہا کہ جی ہاں میرے والد گرامی نے کھانا بھیجا ہے. آپ نے سارے صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے کہا اٹھو ابو طلحہ کی دعوت کو قبول کرو اور اس کے گھر کی طرف چلو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دل کے اندر پریشان ہوا. چند روٹیاں بمشکل ایک آدمی کھائے گا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا دعوت ہے. کہتے ہیں میں بھاگتا بھاگتا گھر پہنچا, میں نے والد کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ گھر آ رہے, اب کیا کیا جائے؟ ابو طلحہ نے ام سلیم کو کہا کھانا نہیں ہے, کیا کیا جائے گا؟ ام سلیم نے کہا ہم نے روٹیاں بھیجی تھی اللہ اس کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ کے نبی کے لیے بھیجی تھی, یہ دعوت ہو رہی ہے اللہ کے نبی کی طرف سے. اب وہ جانے اور ان کے صحابہ جانے, جنہوں نے صحابہ کو دعوت دی وہ جانے اور اللہ کے رسول جانے کیا عقیدہ تھا. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے, ام سلیم کو کہا کہ گھر میں کیا ہے, جو کچھ ہے سب حاضر کر دو. چند روٹیاں تھیں, کہا ان پہ گھی لگا دو, گھی لگا دیا گیا. آپ نے جو ہے وہ اس کو تیار کیا, روٹیوں کے چورے کو تیار کیا, روٹیوں کا چورا بنایا. کہا کہ 10 آدمیوں کا ٹولہ اندر آتا جائے کھاتا جائے. حضرت انس کہتے ہیں 10 آدمی آئے, پیٹ بھر کے کھایا. 10 آدمی آئے, یہاں تک کہ 70 یا 80 آدمیوں نے کھانا کھایا, کھانا جوں کا توں تھا. دوسری روایت کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب روٹیوں کا چورا بنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی, 80 آدمیوں نے کھانا کھایا. اس کے بعد انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے کھانا کھایا. آپ علیہ السلام نے کھانا کھایا, بچ گیا وہ کھانا اہل محلہ کے اندر تقسیم کر دیا گیا. اور ایک اور روایت کے اندر یوں آتا ہے جب آپ نے برکت کی دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پرات رکھ دی گئی. آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس پرات کے اندر رکھا اور فرمایا روٹیاں پھولتی گئیں پھولتی گئیں پھولتی گئیں, اتنی پھولی کہ پوری پرات بھر گئی اور 80 آدمیوں نے کھانا کھایا, کھانا کا جوں کا توں تھا. اور ایک اور جھلکی, 2 جھلکیاں معذرت کے ساتھ 2 جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. صحابی کہتے ہیں ہم سفر میں تھے, تقریباً 70 آدمی تھے جو سفر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. زیادہ راہ تھا, گرمی کی وجہ سے پیاس لگتی, ہم پانی پیتے رہے, پانی کی قلت ہو گئی. ایک موقع پر پہنچے, ہم نے دیکھا پانی نہیں ہے. صحابہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اے اللہ کے رسول پیاس برداشت کرنا گوارا ہے لیکن نماز ہم قضا نہیں کر سکتے, وضو کے لیے پانی نہیں ہے. آپ نے فرمایا تھوڑا سا پانی لے آؤ. ایک صحابی گئے, کہتے ہیں پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی تھا جس سے پیالے کی سطح چھپی ہوئی تھی. آپ علیہ السلام کی خدمت میں وہ پیالہ پیش کیا گیا. آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس پیالے کے اندر رکھا اور آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس کہتے ہیں جو راوی ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے. اور آپ نے ہاتھ ایسے رکھا, انگلیوں سے پانی کا فوارہ نکل رہا ہے. آپ نے فرمایا آؤ وضو کرو, آؤ وضو کرو. صحابہ بسم اللہ پڑھتے گئے, وضو کرتے گئے, یہاں تک کہ 80 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نکلنے والے پانی سے وضو کر لیا. اللہ اکبر. ابتدائی زمانے میں مسجد نبوی کی عمارت اس طرح نہیں تھی جیسے آج ہے. اس وقت ستون کھجور کے تنوں کے تھے اور کھجور کی شاخوں کے چھت تھا, اور جب بارش ہوتی زمین مسجد نبوی کی کیچڑ سے بھر جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. تو جب تعداد زیادہ ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے جب ضرورت بڑھ گئی, آواز زیادہ نہیں پہنچ سکتی تھی آگے, تو ایک عورت یا مرد نے کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ کو ممبر بنوا دیتے ہیں اور آپ اس طرح کریں, اس ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دیا کریں. ممبر تیار ہو کے آ گیا, مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا. آپ اس کے اوپر
جلوہ افروز ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوکھے کھجور کے تنے سے آوازیں سنی، وہ رو رہا ہے، چیخ چیخ کے رو رہا ہے، اس طرح رو رہا ہے جس طرح ایک اونٹنی تکلیف کے اندر روتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، آپ نے کھجور کے خوش تنے کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کو اس طرح چپ کروایا جس طرح ایک بچے کو چپ کروایا جاتا ہے۔ پھر آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ کھجور کا تنا میری جدائی میں رو رہا ہے، میری جدائی میں رو رہا ہے۔ اللہ کا ذکر اس کے قریب ہوتا تھا، اب اللہ کا ذکر دور ہو گیا، اس لیے یہ رو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ نے فرمایا اگر میں اس کھجور کے سوکھے تنے کو، اس خشک تنے کو میں چپ نہ کرواتا تو قیامت کی صبح تک یہ چیخیں مار مار کے روتا رہتا۔ لوگوں، پھر وہی میسج دینا چاہتا ہوں، اتنی عظمتوں والا نبی، اتنے رفعت والا نبی، اتنے شان والا نبی، اگر ہم اس نبی کے احکامات کو پس پش ڈال دیں، یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ لوگوں، یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، یہ فخر کا تاج اللہ نے ہمارے سر پہ سجایا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، جس امت کے اندر شامل ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے تمنا اور آرزو کی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے احکامات پر عمل کریں۔ آخر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے بھی جو اس بیان کو سنیں گے بھی، اور آپ سے بھی، اور ان لوگوں سے بھی جو ابھی لائیو سن رہے ہیں۔ ایک ہمارے عزیز ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، نوجوان تھے، 31 سال ان کی عمر تھی، اور اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور آپ حضرات سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کے آخرت کے منازل کو آسان فرمائے، ان کو قبر و جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس نوجوان کے لیے اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور اس قبر کو منور فرمائے، اور حد نگاہ تک اس قبر کو جو ہے وہ وسیع فرمائے، اور جنت کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دے۔ اور جو آدمی اس بیان کو سنے، جو لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، جب بھی یاد آئے اس نوجوان کے لیے، اور جتنے بھی مسلمان بہن، جتنی مسلمان بہنیں اور بھائی دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کے لیے اس سال ثواب کے لیے جو ہے وہ 3 دفعہ قل هو اللہ احد ضرور پڑھیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس لیے میں یوں کہتا ہوں جب آپ اسال کریں تو یوں کہیں کہ اللہ سے پہلے جتنے مسلمان مرد عورتیں دنیا سے جا چکی ہیں، یا اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچا دے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہر شخص کو پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا، حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا.